اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے چند مہینے عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، پھر جو ہے وہ شوال المکرم کا مہینہ، حج کا مہینہ، پھر اسی طرح ذوالقعدہ کا مہینہ، وہ بھی حج کا مہینہ۔ اس کے متعلق ایک فضیلت یہ بھی بتائی تھی کہ 4 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ادا کی ہے۔ اور انہی عشرہ ذوالحج کے مہینے کے جو شروع کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح ان ایام کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر واضح کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے دلائل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ اب اس صبح سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ علماء مفسرین حضرات تفسیر کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھ کر آگے پہنچانے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحج کے مہینے کی پہلی صبح مراد ہے، جو اللہ 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 احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ حضرات کے سامنے حج کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کے لیے ایک پیکج رکھا ہے، پیکج کے مہینے، حج کی عبادت، عاشقانہ عبادت، اس کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے چند مہینے عطا کیے ہیں، جن میں سے ایک ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، پھر جو ہے وہ شوال المکرم کا مہینہ، حج کا مہینہ، پھر اسی طرح ذوالقعدہ کا مہینہ، وہ بھی حج کا مہینہ۔ اس کے متعلق ایک فضیلت یہ بھی بتائی تھی کہ 4 عمرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذوالقعدہ کے مہینے کے اندر ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، حج کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، قربانی کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، چونکہ ان ایام کے اندر حج کو ادا کیا جاتا ہے، یہ فضیلت ہے اس مہینے کو، اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر عید الاضحیٰ کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی۔ اسی طرح ایام تشریق، جو اللہ کا کلمہ، اللہ کی تعریف بلند کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر رکھا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی فضیلت کے اندر قربانی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور انہی عشرہ ذوالحج کے مہینے کے جو شروع کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی، اور اسی طرح ان ایام کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر واضح کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے دلائل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ اب اس صبح سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ علماء مفسرین حضرات تفسیر کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھ کر آگے پہنچانے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحج کے مہینے کی پہلی صبح مراد ہے۔ جو ذوالحج کا مہینہ ہے، اس کی جو پہلی تاریخ ہے، اس کی صبح اس سے مراد ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کی فضیلت بتانے کے خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کے متعلق قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ اس کی اہمیت انسانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، آگے جو اگلی آیت آ رہی ہے ولیال عشر، کہ اور قسم ہے 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ اور دیگر مفسرین حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔
یعنی کہ ذوالحج کے مہینے کی ابتدائی جو 10 راتیں ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھائی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ راتیں کوئی معمولی راتیں نہیں ہیں، بلکہ انتہائی اہم اور فضیلت کے لائق یہ راتیں ہیں۔ اس کی عبادت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ اس کی رات کے اندر عشرۂ ذوالحج کی جو 10 راتیں ہیں، ہر رات کے اندر عبادت کرنا ایسا ہے گویا کہ شب قدر کے اندر عبادت کرنا، لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر رات ہے قدر کی رات۔ تو لہٰذا وہ والی فضیلت عشرۂ ذوالحج کی راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح فرمائی کہ ان راتوں کے اندر بھی اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو ان کو بھی شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے ساتھی وہ اس کی فضیلت کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ یہ راتیں جو اب آنے والی ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان راتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں تاکہ یہ فضیلت قدر والی، شب قدر والی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ ایک حدیث کے اندر اور اس کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ روزہ رکھنا اس کے اندر بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی فضیلت کے حوالے سے، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی احادیث موجود ہیں، روزے رکھنے کے حوالے سے، رات کو عبادت کرنے کے حوالے سے۔ اور اس کی فضیلت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور جیسے مثال کے طور پر 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت کے خاطر یہ بیان کیا گیا کہ اس سے اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے۔ تو اس سے اس کے جو ہے وہ یعنی کہ سال بھر عبادت کرنے کا ثواب اور روزے کا ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے 9 تاریخ کے روزے کی برکت سے۔ لیکن جو ہے یہ فضیلت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے عشرۂ ذوالحج کے اندر رکھی ہے، جو ابتدائی 10 دن ہیں، اور ابتدائی جو 10 راتیں ہیں ان کی یہ فضیلت ہے۔ اور ایک رات ان کے اندر عید کی رات آ جاتی ہے، اور عید کی رات کے حوالے سے تو ویسے ہی فضیلت آئی ہے کہ جو کوئی شخص عید الفطر کی رات کے اندر یا پھر عید الاضحیٰ کی رات کے اندر عبادت کرے گا، لم یمت یوم تموت القلوب، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سب دل مردہ ہوں گے۔ میدان محشر کے اندر سب پریشانی کے عالم کے اندر ہوں گے، کسی کو یعنی کہ کتنی پریشانی ہوگی، کسی کو کتنی پریشانی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے کے اندر چند خاص لوگ اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے اندر ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ بندہ بھی ہوگا کہ جس نے عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کی ہوگی۔ مثال کے طور پر عید الفطر کی رات کے اندر اس نے عبادت کی، یا پھر عید الاضحیٰ کی رات کے اندر اس نے عبادت کی، تو یہ عبادت اس کے لیے قیامت کے دن پریشانی سے نجات کا باعث بنے گی کہ اس دن ان کے علاوہ دیگر لوگ پریشان ہوں گے، لیکن یہ جنہوں نے عیدین کی راتوں کے اندر عبادت کی ہوگی ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کا دل وہاں بھی زندہ ہوگا، ان کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فضیلت بھی ہمیں انہی ایام کے اندر، انہی راتوں کے اندر حاصل ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ یہ روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہی جو ہے وہ چاند دکھ جائے ذوالحج کا، تو اس کے بعد ہمیں حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی ہے۔ جیسے وہ اپنے بال نہیں کٹواتے، جیسے وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتے، تو اسی طرح ثواب اور مستحب یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے اور اس پر قربانی لازم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اور قربانی جیسے ہی جو ہے وہ قربانی کا ارادہ ہے اس کا، تو چاند ذوالحج کا دیکھ کر اب نہ وہ اپنے بال بنوائے، نہ ہی ناخن کٹے، نہ ناخن کو کاٹے، ٹھیک ہے۔ جیسے قربانی کر لے اس کے بعد اب اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے بال بھی بنوا سکتا ہے، لیکن یہ عمل ایک اچھا عمل ہے، ثواب والا عمل ہے، جس کو اصطلاح کے اندر مستحب کہا جاتا ہے۔ یہ فرض اور واجب اور لازم چیز نہیں ہے، البتہ اگر ہم حاجیوں جیسی مشابہت اختیار کر لیں، ان کا جیسا پڑھنے والا ہم بن جائیں، تو یہ بھی کچھ ثواب کا حصہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے گویا کہ عشرۂ ذوالحج کے اعمال میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ ذوالحج کے مہینے کا چاند دیکھیں
اور قربانی کا ارادہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں جب تک کہ قربانی نہ کر لی جائے، اور قربانی کر لینے کے بعد پھر ہم اپنے بال اور ناخن کو کاٹیں اور بنوائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے ہر دن کے اندر اگر ہو سکے تو انسان روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم گناہوں سے تو بچتا رہے اور عبادت کے اندر اس جو ہے وہ ایام کو گزارے، اور اسی طرح ان کی راتوں کے اندر تھوڑی بہت عبادت کر لے، 2 رکعت نفل ہی کے لیے سے بندہ پڑھ لے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کر لے، جو ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ ان ایام کے اندر، ان لیالی ان راتوں کے اندر عمل کر لے، اچھا عمل صالح کر لے، تو یہ اس کے لیے ایک ثواب کا باعث بنے گا، جس کی فضیلت ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ شب قدر کی عبادت کے برابر اس کی راتوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام کے اندر انسان قربانی کی تیاری کرے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اعمال میں سے ہے کہ قربانی کا جانور جلدی لے اور پالے، اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلائے اور اس کو بڑا کرے، پھر جو ہے وہ اس کو ذبح کرے، تو یہ ایک عمل بھی اس کا بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یوم عرفہ 9 ذوالحج کا روزہ، اس کے لیے اور زیادہ تاکید اور زیادہ اس کی فضیلت آئی ہے، وہ بھی البتہ فرض اور لازم تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند اعمال عشرہ ذوالحج کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ